بھٹی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا صحافتی ایونٹ جس نے ان کی پرسنل لائف کو بڑا ڈسٹرب کیا ہو، تو جانتے ہیں بھٹی صاحب کبھی کچھ ایسا ہوا کہ صحافت کی وجہ سے پرسنل لائف ڈسٹرب ہوئی ہو؟ بہت سارے ایونٹس ہیں جنہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا بلکہ موٹیویشن ملی بہت ساری چیزوں سے. ڈسٹربنس تو ایک مائنڈ میں ایک چیز ہے نا، آپ اس کو دوسری طرف کر لو تو وہ پلس پوائنٹ بن جاتا ہے. فار ایگزامپل دھرنا عمران خان کا، صحیح، یہ پہلی دفعہ مجھے لگا کہ میں اس وقت نہیں تھا میڈیا میں، تو مجھے لگا کہ مجھے آنا چاہیے یار، میری وائس آنی چاہیے، میں تو وائس لیس ہوں. تو یہ وہ بڑا موٹیویشن تھی میرے لیے کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان اکیلا کھڑا تھا اوپر، نیچے کوئی 5-7 لوگ کھڑے تھے اور باقی سارے حکومت نے بھگو دیے تھے. تو وہ لیکن اسی موٹیویشن سے وہ تقریر کر رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے غلامی، یہ ہے فلانا، یہ ہے. تو میرے دل کیا کہ یار یہ اکیلا اسے نہیں ہونا چاہیے، کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے، کم از کم مجھے تو ہونا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں گھر میں بیٹھ کے؟ تو وہ تھا. میں پہلے تھا جرنلزم میں، درمیان میں چھوڑا، اخبار میں پرنٹ میڈیا میں ان دنوں تھا، پروف ریڈر بھی رہا، سب ایڈیٹنگ بھی کی، کمپیوٹر میں بھی خبریں ٹائپ بھی کی. پھر اس کے بعد وہ فرنٹ بیک پیج پہ سب ایڈیٹر جو بیٹھتا تھا بڑا ہوتا تھا وہ بھی کیا. انٹرویوز کیے احمد فراز صاحب کا، باقی احمد ندیم قاسمی صاحب کا اور منیر نیازی صاحب کا اور ان ساروں کے. پھر ٹرینی رپورٹر عمران خان صاحب کا ایک میلوڈی کے پیچھے ادھر اسلام آباد میں دفتر ہوتا تھا، اکیلے 5-7 لوگ ہوتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے، تو سارا دن وہاں بیٹھے رہے. پھر میری بیگم مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ چلی گئی. وہ بہت موٹیویٹ کرتی تھی. ایون مجھے کہتے تھے یہ جو میں لڑ پڑتا تھا، وہ کہتی تھی پھر اس نے مجھے آہستہ آہستہ کہ خواتین سے تو کم از کم نہ لڑا کرو. میں نے کہا لڑنا تھوڑی ہوتا ہے، آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ اپنا آرگیومنٹس نہیں دیتی ہیں. تو وہ موٹیویٹ کرتی تھی. بہت ساری موٹیویشن، خاص طور پر جو وائس لیس لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ریڈی والے، میں ریڈی والا ہوں. مجھے ایک انگریزی ویسے بھی نہیں آتی اور ایک بہت زیادہ میں پڑھا لکھا ویسے بھی نہیں ہوں، اور بہت زیادہ مجھے ان کی زبان میں بات کر کے اچھا لگتا ہے، اور میں آج آئی ایم فیلنگ لکی کہ میں ان کی آواز بناؤں. تو یہ تو ایک آپ کی کوالٹی ہے نا کہ آپ کو ایسا کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی یا میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں کوئی نہیں. یہ سب شعور کی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ شعور ہے آپ. یعنی میں نے پہلی دفعہ اپنی سٹوری سنائی کہ میں نے ریڑھی لگائی، میں نے سبزیاں بیچیں، میں نے وہ اٹھا کے وہ ٹرک میں بوریاں بھری، پارکوں میں سویا، اسلام آباد میں پیدل پھرا، اتنی جگہ ریجیکٹ ہوا، اتنی جگہ لوگوں نے دفتر سے نکالا، اتنی جگہ وہ کہتے تھے جاب ہی کوئی نہیں ہے. اور یعنی سی ڈی ایس سرائے ادھر مسافر خانہ 20 روپے پر چارپائی سویا. تو یہ ساری سٹوریز میں نے اس لوگوں کو سنایا کہ اگر میں کر سکتا ہوں یار، آپ تو مجھ سے بہت اچھی جگہ پہ ہو، یو کین ڈو، آپ کر سکتے ہو، آپ بہت اچھا. اسٹوری بہت انسپائرنگ ہے. ہاں مجھے بڑا، لیکن اس وقت لگتا تھا، اس وقت بھی مجھے لگتا تھا ایک دن کہ میں یہ کر لوں گا. کوئی اسلام آباد میں نہیں تھا میرا جاننے والا، کوئی بھی نہیں. آج دیکھیں، آج سب آپ کو جانتے ہیں. ہاں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مجھ سے زیادہ وہ نہیں پہنچ پائے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے مجھ میں کہتا ہوں آج بھی کچھ نہیں، صرف اس کا فضل ہے. سمر صاحبہ، اگر سیاست دان نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی؟ تو میں اسٹے ایٹ ہوم مدر تو تھی، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کی پرورش میں بہت خوش تھی. تو میں وہی ہوتی، اور آئی تھنک اسی میں اپنی فل ٹائم دے رہی ہوتی. وہ بھی فل ٹائم جاب ہے، بالکل، اس کو سب سے مشکل جاب ہے، سب سے ٹائم کنزیومنگ جاب ہے. مینیج کیسے کرتی ہیں؟ فیملی بھی، اوپر سے پٹھان فیملی جن کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بہو سے، بیٹی سے، اب سیاست کو مینیج کرنا، بچوں کو مینیج کرنا، ان لاس کو مینیج کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف بھی چلاتی ہوں، میری فرینڈس بھی ہیں، میں وہ بھی نہیں چھوڑتی. سو اٹس آپ کو آرگنائزڈ ہونا پڑتا ہے. صبح موٹیویشن آلسو نو یو ہیو ٹو بی آرگنائزڈ. اچھا، جو بچوں کی ٹین ایج ہوتی ہے، ایز اے سنگل مدر اس کو ڈیل کرنا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے؟ میرے لیے تو کچھ چیزیں بہت مشکل تھی، بیکاز دیکھیں میرے بچے بہت ٹراما سے گزرے. بالکل، ناٹ ونس بٹ ٹوائس. ایک لوزنگ اے پیرنٹ از اینی وے ویری ڈیفیکلٹ، لیکن انہوں نے دادے کو، والد کو، دونوں کو بم دھماکوں میں کھویا. بچوں میں ایک غصہ آ جاتا ہے، ایک
نیچرل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں, بالکل ایک ایگریشن نیچرلی آتا ہے. ایگریشن, ایک فرسٹریشن, اس بات کو نکالنا, اس بات کو ڈیل کرنا کہ وہ نارمل رہیں, اپنی زندگی بھی چلائیں, اپنے بے شک اپنے باپ کی, اپنے دادے کی سیاست آگے لے کے جائیں, لیکن ان کی ساتھ جو ہوا ہے, کیونکہ ہمارے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوا, یہ پختونخوا میں ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, اور ہر روز کوئی نہ کوئی. تو بچوں میں سے کسی کا ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ اتنا انکریج نہیں کیا, کیونکہ جو حالات سے میرا خاندان گزرا ہے, تو میرے پاس تو میرے 2 بچے ہی رہ گئے, تو میں اپنے لیے نہیں ڈرتی, کیونکہ میرا خوف تو بالکل نکل گیا ہے. سو جس اتنی نزدیک سے سب کچھ دیکھ لیا کہ اب دیر از نو فیئر بالکل آف دا ورسٹ اینی مور. یس, لیکن بچوں کے لیے فیئر. جھگڑا صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیاست کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے. یہ سیاست آپ کے لیے کتنی مشکل تھی؟ ایک تو آپ نے سیاست شروع کی اس وقت پہ جب اپوزیشن میں آپ لوگ کی جماعت ہے, آپ بولتے بھی بہت زیادہ ہیں, ووکل ہیں, آپ کرٹیسزم بھی بہت کرتے ہیں. کبھی ایسا لگا کہ سیاست میں کیوں آیا ہوں, جو میں نوکری کر رہا تھا ایک اچھی جگہ پہ, وہی بہتر تھی؟ دیکھیں, ایسے ٹائم میں جب آپ کی پارٹی انڈر پریشر ہو, جب آپ کے لیڈر جیل میں ہو. مجھے جب ہم روپوش تھے, ایک سپورٹر نے فون کر کے کہا کہ سیاست چھوڑ دو لیکن عمران خان کو نہ چھوڑو. ہمارے جو پشتونوں میں ویسے ہی جو کچھ کلچرل ویلیوز ہیں, اس میں ایک جو غیرت کی ویلیو ہے, تو اس میں میرے خیال میں مشکل وقت پہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا, کیونکہ مشکل سے گزر رہا ہے, یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں پہلی چیز یہ, اس سے زیادہ میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہوں. بھٹی صاحب, اگر آپ کو کتاب لکھنے کا موقع ملے, کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ لفظوں کا چناؤ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, بڑی تمہید باندھ کے, عمران خان صاحب پہ کتاب لکھیں گے یا مریم بی بی پہ؟ دونوں دلچسپ کتابیں ہیں, اور دونوں کی مجھے بڑی دلچسپی ہے دونوں کی لائف میں, لیکن ڈیفینیٹلی آئی لو ٹو رائٹ آن عمران خان. عمران خان. مریم نواز صاحبہ پہ اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھی بیٹی ہیں, باپ کی بڑی تابع دار ہیں. بڑا سفر کیا انہوں نے جب ان کی پارٹی کے اوپر برا ٹائم آیا ہوا تھا. نہیں, یہ تو خیر نہیں کیا ہے بھٹی صاحب, چلیں جو بات ہے وہ تو ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. چلیں, سفر نہیں کیا, ناٹ ایٹ آل. تو آپ عمران خان صاحب پہ کتاب لکھیں گے. مریم نواز صاحبہ کا بہت تھوڑا ٹائم تھا جو انہوں نے سفر کیا, بہت ڈفرینٹ حالات تھے, بہت ڈفرینٹ لوگ تھے, اور بہت ڈفرینٹ معاملات چل رہے تھے پیچھے, اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی سپورٹ تھی ان کی. تو اور مریم نواز صاحبہ کا ظاہر ہے ایک اور بیک گراؤنڈ تھا, تو ان پہ اس لیے میں لکھوں گا کہ ان کتنی قسمت پائی ہے. بالکل. سمر صاحبہ, جس وقت آپ نے ANP کو چھوڑا تو سسرال کا کیا ری ایکشن تھا؟ they were okay, کیونکہ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے, اچھا, کسی سے چھپ کے نہیں چھوڑا, صحیح, ڈسکس کر کے چھوڑا اپنی ساری so it was a وجوہات. mutual decision. It was a discussed decision. I will not say it was a mutual decision, but they respected my decision and they were aware of all my things. And